خداوند کریم و رحیم باقی چہاردہ معصومین علیہ السلام جس مقصد کے لیے ہم سارے لوگ اس مقدس جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ایک مرحومہ بی بی کے سال ثواب کے لیے مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ خداوند کریم و رحیم سے التماس ہے کہ اے رب دو جہاں اس بی بی کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما، قبر کو روشن فرما، مرنے کے بعد جتنے مراحل ہیں وہ اس مرحومہ کے لیے آسان فرما، ان کے بیٹے کو، رشتہ داروں کو اس صدمہ کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے واجب الاحترام سنی شیعہ بھائیوں، یہ مجالس جو ہم منعقد کرتے ہیں ان مواقع پر، تو اس میں بہت سارے مفائد ہیں، فوائد ہیں، انسان کے فلاح کے ذریعہ ہیں۔ ایک تو مرحومہ کو ثواب کا ایصال ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی ہیں۔ دوسرا، جو لوگ موت کے انتظار میں، موت کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے اور توحید پر کامل یقین ہونے کا ایک ثبوت بھی ہے۔ جو موت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے، پھر وہ کبھی بھی خدا کی نافرمانی کی جسارت نہیں کرتا۔ جسے اپنا اگلا زمانہ یاد ہے کہ وہاں پر کیا کیا حساب و کتاب دینا ہے، تو قبلہ صاحب وہ زندگی بھی احتیاط سے گزارے گا، خدا کے فرمان کو مد نظر رکھے گا اور پھر اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرے گا۔ اگر مرنے کے بعد کسی دوسری زندگی کا وجود نہ ہوتا، مرنے کے بعد ہر چیز ختم ہو جاتی، کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا، پوچھ گچھ نہ ہوتی، اس عارضی زندگی میں گزارے ہوئے لمحات کا حساب نہ دینا ہوتا، پھر انسان آزاد تھا اپنے نظریات کے حوالے سے بھی اور اپنے اعمال کے حوالے سے بھی، کہ جو مرضی نظریہ رکھے، جس قسم کے مرضی اعمال کرے، آزادی تھی۔ اگر اگلے جہان میں بندے کی پوچھ گچھ نہ ہوتی، عذاب، جزا اور سزا کا فلسفہ نہ ہوتا، تو پھر انسان آزاد تھا کہ جس طرح مرضی زندگی گزارتا۔ اب خدا نے نظام ہی ایسا بنا دیا ہے کہ جس نے ذرا برابر نیکی کی اس دنیا میں رہتے ہوئے، وہ اگلے جہان میں اپنی نیکی کو دیکھ لے گا۔ یہاں ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں عموماً انسان کی آسانی کے لیے، کہ جو نیکی کرے گا اسے جزا ملے گی۔ نیکی کی جزا ہی ہوتی ہے نا۔ اس دنیا میں اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو پھر اس سے بھی اچھے سلوک کی آپ امید رکھتے ہیں۔
اگر کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی توقع رکھنی چاہیے کہ اس کا رد عمل بھی مجھے بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ صاف ظاہر ہے کہ نیکی کی جزا ہے اور بدی کی سزا ہے۔ لیکن خداوند کریم نے یہاں جزا اور سزا کی بات ہی نہیں کی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی، آخرت میں وہ اپنی نیکی کو دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے، اور جس نے ذرا برابر برائی کی وہ اپنی برائی کو دیکھ لے گا، پھر خود ہی فیصلہ کرے گا کہ میں جزا کے لائق ہوں یا سزا کے لائق ہوں۔ اسی لیے تو نامہ اعمال انسان کے ہاتھ میں خداوند کریم دے دے گا کہ یہ تم نے کیا تھا اس دنیا میں رہتے ہوئے، الف سے لے کر یہ تک پڑھ لو، اور میرے عادل ہونے کا یقین کر لو، نہ میں بے جا کسی کو جزا دیتا ہوں، نہ بے جا کسی کو سزا دیتا ہوں، میری ذات عادل ہے اور عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہے۔ اگر میں آج آپ کا نامہ اعمال آپ کے ہاتھوں میں نہ دیتا تو تمہاری تو فطرت میں لکھا ہوا ہے، تم بات کر کے بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، گناہ کر کے بھی تسلیم نہیں کرتے، تو آج جو کچھ تم نے کیا ہے میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اگر کسی نے غلط لکھا ہے تو تم میں حجت ہے کہ وہ میرے سامنے بولے، تبھی تو قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا رسول مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، میں نے رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کے بھیجا۔ مبشر کیسے نبی ہوتے ہیں؟ جو اچھی چیز کی بشارت دیتے ہیں، جزا کی بشارت دیتے ہیں، خدا کی رضا اور خوشنودی کی بشارت دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں نیک بندوں کو وہ نبی مبارک دیتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو، تم نے خدا کی رضا کو حاصل کر لیا۔ منذرین، اور ڈرانے والے رسول بھی بھیجے، یعنی ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ فرما برداروں کو بشارت دو اور نافرمانوں کو میرے عذاب سے ڈراؤ۔ ذمہ داری ہے نا۔ تو ہمارے نبی بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ بشیرم و نذیرا، ہم نے رسول معظم کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ ایک ہی وقت میں دو ذمہ داریاں ہیں، نیک بندوں کو ان کی جزا کی بشارت ہے اور نافرمان بندوں کے ان کے گناہ کی سزا کا بھی بیان فرما رہے۔ اگر دنیا مخلوط نہ ہوتی قبلہ صاحب، سارے اگر نیکی کرنے والے ہوتے تو پھر فقط بشیر کی حیثیت سے آتے، اگر سارے ہی نافرمان ہوتے تو پھر بشارت کا وجود ہی نہیں، امکان ہی نہیں، پھر ڈرانے کے لیے آتے۔ اگر خالق نے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا
پھر ماننا پڑے گا کہ نبی کو ایک جیسا مجمع نہیں ملا تھا. کچھ بشیر کے قابل تھے، کچھ انذار کے قابل تھے، کچھ فرما بردار تھے اور کچھ نافرمان تھے. جو فرما بردار تھے انہیں بشارت کی خبریں دی، اور جو نافرمان تھے انہیں خدا کے عذاب سے ڈرایا. قدم قدم پہ متنبہ کیا کہ تجھے ایک دن خالق کے کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. دیر یا بدیر، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، تم نے پیغام اجل کے سامنے لبیک کہنا ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جس نے پیغام اجل آ جائے اور اس نے ذرا برابر بھی ضد کی ہو، ذرا برابر بھی اس کی موت میں دیر کی گئی ہو؟ نہیں. جب ادھر سے پیغام آئے گا انسان کے پاس یہ حجت ہی نہیں ہوگی، یہ جرت ہی نہیں ہوگی، یہ موقع ہی نہیں ہوگا کہ وہ خالق کے فرسادہ کے سامنے اس موت سے انکار کر دے. جہیں بھی انسان چھپ جائے، جہاں بھی اپنے آپ کو چھپا لے، موت اسے تلاش کر رہی ہے. اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، تم پتہ نہیں کس کی تلاش میں پھر رہے ہو، دو چیزیں تمہاری تلاش میں ہیں، ایک تمہارا رزق اور ایک تمہاری موت. رزق بھی تجھے تلاش کر کے ملے گا اور موت بھی تجھے تلاش کر کے ملے گی. لہذا نہ موت کے بارے میں فکر کر، نہ رزق کے بارے میں فکر کر. رزق دینے والا بھی خدا ہے، موت کو بھیجنے والا بھی خدا ہے. تو کامیابی کے لیے اب یہ ایک راہ عمل ہے، اور اس راہ عمل پہ گزر کے ہم نے بارگاہ رب العزت میں پیش ہونا ہے. تو پھر اس راستے پہ چلانے والے بھی کوئی ہونے چاہیے جن کا عمل ایسا مثالی ہو کہ جن کے بتائے ہوئے طریقوں پہ انسان چل کے اس منزل کو پا لے جس منزل کو خالق کائنات نے تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے. بھئی ہے نا خدا کا راستہ، ہم کہتے نہیں ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کا کوئی راستہ ہے؟ دوسرے لفظوں میں کہہ دوں اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ ہے؟ تو میں انصافاً آپ سے ایک جملہ کہتا ہوں، آپ میں کتنے حضرات ہیں بشمول میرے اور قبلہ صاحب کے کہ ہم یہ تعین کر سکیں کہ وہ کون سا راستہ ہے جو خدا تک پہنچا دیتا ہے؟ ہے کوئی آپ میں ایسا بندہ جو اللہ کے راستے کو جاننے والا ہو؟ آپ کی چوب سے میں اندازہ یہی لگاؤں گا نا کہ آپ کا جواب نہ میں ہوگا کہ ہم نہیں جاننے والے، ہمیں نہیں پتا خدا کا راستہ کون سا ہے. تو پھر کچھ ایسی ہستیاں ہونی چاہیے جو خدا کے راستے کا تعین کریں اور جن کے پیچھے چل کر انسان اس منزل تک پہنچ جائے جس منزل پہ خدا تجھے دیکھنا چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قرآن کی آیت ہے نا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یعنی خداوند کریم مومنوں سے مخاطب ہے، بے ایمانوں سے نہیں کہہ رہا، اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے.
اب ایک انسان دوسرے انسان کو آسانی سے مومن کہہ سکتا ہے، یہ بڑا بندہ مومن ہے، یہ بندہ مومن ہے، لیکن کیا پتا ظاہری طور پہ وہ مومن ہو، لیکن باطنی طور پہ ایمان کا ذرا سا بھی اس کے دل میں موجود کوئی چیز نہ ہو۔ ظاہری طور پہ وہ نمازی ہو، ظاہری طور پہ پرہیزگار ہو، ظاہری طور پہ عبادت گزار ہو، لیکن آپ نیتوں سے واقف نہیں۔ نیتوں سے واقف وہ خالق کی ذات ہے کہ یہ کس نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، یہ کس نیت کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے، یہ کس نیت کے ساتھ اپنے اٹھتے ہوئے قدم چل کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں نے۔ تو پھر مومن وہ ہوگا جسے خالق تسلیم کرے، خالق مانے کہ یہ مومن ہے، کیونکہ وہ ظاہر سے بھی واقف ہے، باطن سے بھی واقف ہے۔ جسے ادھر سے سرٹیفکیٹ ملے مومن ہونے کا، صحیح معنوں میں مومن ہوتا ہی وہ ہے جسے خالق تسلیم کرے۔ تو اللہ پھر تسلیم کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقو، تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کے بارے میں بھی زیادہ لوگ جانتے نہیں کہ تقوی کی حیثیت کیا ہے، تقوی کا مقام کیا ہے۔ ابو حمام صحابی ہیں جناب رسول خدا کے بھی اور علی المرتضیٰ کے بھی، بڑے وفادار صحابی ہیں، تابعدار صحابی ہیں، فرما بردار صحابی ہیں۔ ایک دن آ کے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا مولا مجھے متقی کے معنی سمجھا دیں کہ متقی ہوتا کون ہے، اور آپ سے استدعا ہے کہ آپ اس طرح وضاحت فرمائیں کہ متقی ایک انسانی شکل میں میرے سامنے آ جائے، مجھے متقی کی سمجھ آ جائے، یعنی اس کی پوری تصویر میرے سامنے آ جائے۔ میں کسی عام بندے کی بات بھی نہیں کر رہا، دو ہستیوں کا صحابی ہے، رسول اللہ کا بھی اور سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا بھی، وفادار صحابی۔ تو معرفت کی کوئی منزل ہوگی؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ، چلے جاؤ، اللہ سے ڈرو، جاؤ چلے جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ مشیت امام سمجھتے ہوئے چلا گیا، لیکن دل میں ایک بات ٹھان لی کہ میں مولا سے پوچھ کے رہوں گا۔ چلو آج مولا بتانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو اپنی مرضی کے مالک ہے، میں کون ہوتا ہوں ان کی مرضی کو تبدیل کرنے والا۔ دوسرے دن پھر آیا، مولا آپ سے ایک سوال کیا تھا، متقی کون ہوتا ہے؟ مولا پھر وہی جملہ دہراتے ہیں، جاؤ اللہ سے ڈرو، نیک کام کرو۔ پھر مشیت خدا سمجھ کے پھر چلا گیا۔ تیسرے بار آیا، یا علی بتائیں کہ متقی کی صفتیں کیا ہے، متقی ہوتا کون ہے؟ اب تاریخ کے لفظ ہیں، صرف 3 تعریفیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بیان فرمائی۔ ابو حمام جیسا صحابی چیخ مار کے گرا اور اس دنیا سے چلا گیا، صرف متقی کے معنی سمجھ کے۔
تو پھر انسان سمجھ جا، جب ہر انسان میں یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ وہ متقی کی تعریف ہی سن لے، پھر امام المتقین تیری سمجھ میں کیسے آئے گا کہ وہ کس ہستی کے مالک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ میں کوشش کروں گا یہاں پہ سمجھانے کی، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ تشریف فرمائیں، طنز بھی نہیں، تنقید بھی نہیں، تعمیری سوچ کے حوالے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور ایک سوال کرنے کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ کی نظر میں یا معاشرے کی نظر میں مومن کی تعریف ہی یہی ہے کہ اسے سچا ہونا چاہیے۔ اگر ذرا برابر بھی جھوٹ کا شائبہ ہو تو پھر اسے مومن کو نہیں کہتا، پھر وہ مومن نہیں۔ درجے ہیں، اسلام نے ہر بندے کے درجے مقرر کیے ہیں۔ خداوند کریم نے ڈیفیشیٹ کیا ہے، جہاں عام مسلمانوں سے بات کرنی تھی وہاں کا یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، اور جہاں خاص بندوں سے بات کرنی تھی کہتا تھا یا ایھا المومنون، یعنی مومن کا درجہ اور ہے، مسلمان کا درجہ اور ہے، اور جب درجے بڑھتے جاتے ہیں پھر انسان مومن سے بڑھتا ہوا متقی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر مومن سچا ہے تو متقی کی تو ڈگری اس سے بھی آگے ہے، تو اس کی سچائی میں کوئی شک ہے؟ بھئی آپ تو مومن کو بھی سچا کہتے ہیں نا، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو سچ ہے، سچ بولے، سچ سنے، کبھی جھوٹ کو سننا پسند ہی نہ کرے، اس محفل سے ہی اٹھ جائے جہاں جھوٹ بولا اور خود بھی سچ بولے، اور پھر متقی کا تو مقام اس سے بھی آگے۔ تو ان کی سچائی پہ کوئی شک ہے؟ اللہ ان جیسے انسانوں کو کہہ رہا ہے اے مومنو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کچھ سچے کائنات میں ایسے ہیں جن کے پیچھے متقی کو بھی چلنا پڑتا ہے اور مومن کو بھی چلنا پڑتا ہے نا صاحب؟ چلو مومن اللہ سے ایک بات تو کر سکتا ہے نا، قبلہ شعیب صاحب، متقی تو کر سکتا ہے نا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اے جھوٹو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور سچوں کے، او بھائی ہیں بھی سچے، اللہ پھر انہیں کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو وہ سچے اتنا تو حق رکھتے ہیں نا کہ میرے اللہ سچے تو ہم ہیں ہی، اگر آپ نے ہمیں مومن کہہ دیا تو پھر ہماری سچائی میں کیا شک ہے؟ اگر متقی کہہ دیا ہے تو ہماری سچائی میں کیا شک ہے؟ تو اللہ کہے گا جن کے ماننے کی وجہ سے میں نے تجھے مومن اور متقی قرار دیا ہے اصل میں سچے وہ ہیں، اور ان کے پیچھے چل کے جانا۔ اور سورہ فاتح کو اللہ نے عام کیا، کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، نماز کی ہر رکعت میں اللہ نے حکم دیا وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں سورہ فاتح کی تلاوت نہ کی گئی ہو۔ پہلی رکعت میں بھی پڑھو، ہاں دوسری سورہ کوئی اور آپ پڑھ سکتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی سورہ ہم ضروری ہے، کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں دوسری شکل میں، لیکن فاتحہ لازمی ہے۔ پھر یہ ختموں پہ ہم جاتے ہیں تو دعا کے لیے خود بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھ لیں،
تو یہ سورہ مبارکہ کو خالق نے اتنا عام کیا کہ کوئی بندہ بھی اس کے فیوض و برکات سے خالی نہ رہ جائے، یہ اسے سورہ یاد بھی ہو جائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی ہو جائے۔ اب اجازت ہے میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ کر لوں؟ بسم اللہ تو ہر سورہ کے ساتھ ہے۔ اگر بسم اللہ غیر ضروری ہوتی تو اللہ ہر سورت کے سامنے نہ لگاتا، قرآن کے شروع میں بسم اللہ لگا دیتا، پھر کسی سورت کے ساتھ بسم اللہ نہ لگاتا۔ ہر سورہ کے ساتھ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ اتنی ضروری ہے جتنی نماز ضروری ہے، جتنا قرآن پڑھنا ضروری۔ جو کام بھی شروع کرو مجھ خالق کے پاک نام سے شروع کرو۔ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ تو سارے لوگ جانتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے اس عالمین کے رب کے لیے۔ وہ تو یہ تو ابتدائے نماز ہے۔ ابھی آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے نا، تو اس کے بعد فوراً آپ کو کیا پڑھنا پڑا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی ذات بسم اللہ کے بعد آپ کو مواحد دیکھنا چاہتا ہے، توحید پرست دیکھنا چاہتا ہے، کسی اور کی تعریف نہیں۔ جتنی بھی حمد ہے اس خالق کائنات کے لیے ہے، جتنی بھی تعریف ہے وہ خالق کائنات کے لیے ہے۔ وہی تعریف کے لائق ہے، وہی حمد و ثنا کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی۔ وہ اگر آپ زیادہ غور کر کے نہ سوچے نا، دقیق طرح نہ سوچے، تو رحمان اور رحیم کے معنی ایک جیسے ہی بنتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو رحمان خالق ہر ایک کے لیے ہے اور رحیم ہر ایک کے لیے نہیں۔ رحمان میں نہ پالنے والا، رحیم رحم کرنے والا، پالتا اسے بھی ہے جو اسے نہیں مانتا، اس کو بھی پالنا اس کی ذمہ داری ہے، ماننے والے کو بھی پالنا اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن رحیم اس کے لیے ہے جو اس کو وحدہ لا شریک بھی مانتا ہے، اس کے کہنے پہ رسول کو بھی مانتا ہے، اس کے کہنے پہ قرآن کو بھی۔ بھائی اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہم آل محمد کو ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ احسان نہ کیا کریں، یہ احسان نہ کیا کریں کہ ہم رسول خدا کو ماننے والے ہیں، ہم آل رسول کو ماننے والے ہیں۔ اگر رسول خدا نے خود آپ کو کہا ہوتا کہ مجھے مانے، پھر شاید آپ کا احسان بن جاتا۔ اگر آل محمد خود کہتے کہ مجھے مانو تو پھر بن جاتا۔ اگر رسول کو بھی منوایا ہے تو خدا نے منوایا ہے، اگر آل محمد کو بھی منوایا ہے تو خدا کی ذات نے منوایا ہے۔ رسول کو بھی منوایا ہے تو خدا نے منوایا ہے، آل محمد کو بھی منوایا ہے تو خدا نے منوایا ہے۔ کون سا احسان ہے؟ یہ تو فرما برداری خدا ہے کہ اس کے کہنے پہ ہم اس کے رسول کو بھی مان رہے ہیں اور اس کی آل کے کلمے بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے نا، رحمان ہے ہر کسی کے لیے، رحیم ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر وقت اس کی فرما برداری میں لگے ہوئے، انہی پہ رحم کرے گا، انہی کو بخشش دکھائے گا، انہی کی مغفرت کرے گا۔ مالک یوم الدین، وہ اس دن کا مالک ہے جب سب پہ ظاہر ہوگا کہ یہ دنیا بھی اس کی ہے
پچھلی دنیا بھی اس کی تھی، ہم مغالطے میں تھے کہ ہم مالک تھے، نہیں، دنیا کا مالک بھی خدا تھا اور آخرت کا مالک بھی خدا ہے۔ یہ ہو گئی خدا کی تعریفیں۔ اب ہماری کچھ مانگیں شروع ہو گئی اس خدا سے، اب ہمارے مطالبے شروع ہو گئے۔ ذاکر صاحب، پہلے خدا کی تعریف ہے، یہ ساری تعریفیں ہی ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک خدا کی تعریف ہے۔ آگے ہماری ڈیمانڈیں ہیں، ہماری مانگیں ہیں، تو یہ خدا نے ہی سلیقہ سکھا دیا کہ جس کسی سے بھی مانگنا ہے پہلے اس کی تعریف کرو، بعد میں اپنے مطالبے رکھو۔ اگر رسول سے بھی مانگنا ہے پہلے رسول کی تعریف کرو، پھر اپنی مانگے رکھو۔ اگر علی سے مانگنا ہے پہلے علی کے فضائل بیان کرو، بعد میں علی سے مدد کا مطالبہ کرو۔ ٹھیک ہے؟ اب مطالبہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں سے تعریفوں کے بعد انسان کے مطالبے شروع ہو گئے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں پہ دو قسم کے ملا بائی ترجمے کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ ٹائم بالکل قریب ہے، میں اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کروں۔ جی ہاں، یہ وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ کیا ہے؟ ترجمہ کرتے ہیں کہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، اور ایک جگہ ترجمہ ہے کہ مجھے سیدھے رستے پہ رکھ۔ جو یہ مطالبہ کر رہا ہے نا کہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، تو پھر اسے یقین ہے کہ ابھی تک اللہ نے مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھایا۔ اور جو یہ ترجمہ کر کے اس آیت کو پڑھ رہا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پہ رکھ، تو پھر اسے یقین ہے کہ اس نے مجھے راستے پہ لگا دیا ہے۔ اب میں دعا کر رہا ہوں، میرے اللہ مجھے اس راستے سے انحراف نہ کرنے دے، جس راستے پہ لگا دیا میری دعا یہ ہے کہ مجھے اسی راستے پہ رکھ۔ ہے نا دعا؟ اب 7 سال کی عمر میں اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے بچے کو نماز کی ترغیب دلائیں کہ نماز پڑھو۔ تو اس کا مطلب ہے اگر 7 سال میں اس نے نماز پڑھنا شروع کی ہے تو اس نے یہ دعا مانگنی شروع کر دی نا، مجھے اللہ سیدھا رستہ دکھا۔ اب اس کی عمر ہوتی ہے، قبلہ صاحب بھی تشریف لے آئے، بسم اللہ۔ قبلہ صاحب آپ 2 منٹ کی اجازت دیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر وہ نہ تشریف لائیں تو پھر 11 بجے ختم کر دینا، اگر آ جائیں تو پھر 11:30 تک اس پروگرام کو آگے بڑھایا جا سکتا۔ اب قبلہ صاحب کی موجودگی میں کچھ کہنا بھی جسارت ہی ہے، لیکن بھائی رحیم کی بات انہوں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا مکمل کرے، اب تشریح کا تو وقت نہیں۔ مجھے سیدھے راستے پہ رکھ، صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پہ، انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر تو غضبناک ہوا یا تیرا غضب ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے انسان یہ جانتے بوجھتے دعا مانگ رہا ہے کہ میرا اپنا کوئی راستہ نہیں، میں راستے کو تلاش کرنے والا نہیں۔ کچھ ہستیاں ہیں بارگاہ رب العزت میں جن کا راستہ ہی دراصل خدا کی طرف جانے والا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، میرے اللہ مجھے ان کے راستے پہ چلا
جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر تو غضبناک ہوا۔ اب دو قسم کے افراد ہیں خدا کی خدائی میں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کا غضب مول لیا۔ تو اب آپ دعا تو مانگ رہے ہیں نا، کن کے ساتھ چلنے کا ارادہ ہے، کن کے ساتھ چلنے کی خواہش ہے، کن کے ساتھ چلنے کی دعا مانگ رہے ہو؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ انسان تو کتنا سیانا ہے، تو کتنا محتاط ہے، تو کتنا عقل مند ہے کہ تو اس دنیا میں یہی دعا مانگ رہا ہے کہ میرے اللہ مجھے انعام والے کے پیچھے رکھ، مغضوب کے پیچھے نہ رکھ۔ اب بندہ 70 سال دعا مانگے اور اس کا تعین بھی نہ کر سکے کہ اللہ کے انعام والے کون ہیں اور وہ لوگ کون ہیں جن پر خدا غضبناک ہوا ہے، پھر دعا مانگنا چھوڑ دے یا تعین کر قرآن کا مطالعہ کر کے کہ کون سے افراد ہیں، کون سی ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے اپنے انعام کو نازل فرمایا ہے، اور کون سے لوگ ہیں جن سے خدا نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے ہیں۔ ساری زندگی دعائیں مانگتا رہے اور یہ تعین ہی نہ کرے، پھر ہو سکتا ہے کہ تو اس راستے پہ جا رہا ہو جس پر خدا کے غضبناک بندے جا رہے ہوں، اور پھر آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جن کے پیچھے تم چل رہے ہو، جو ان کا انجام ہوگا۔ اگر تم انعام والے کے پیچھے چل رہے ہو تو جو ان کا انجام ہوگا آپ کا بھی وہی ہوگا۔ اب تعین کرنا تیری ذمہ داری ہے، یہاں ڈنڈی مارنے کی ضرورت نہیں، یہاں 2 نمبری نہیں۔ وہ کریم ذات ہے، دلوں کو رازوں کو جاننے والا ہے۔ بس اتنا ہی کہہ کے اجازت چاہتا ہوں۔ انعام والے وہ ہیں جن پر خالق بھی درود پڑھتا ہے، اس کے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں، فقط خالق اور ملائکہ درود نہیں پڑھتے۔ اللہ نے بات آگے بڑھائی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگر تم مومن ہو تو ایسا ہی درود پڑھو جس طرح درود پڑھنے کا حق ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات کر کے ختم کروں۔ اللہ نے اپنے درود پڑھنے کا اعلان برملا کیا اور یقین کے ساتھ کہا ان اللہ، یقیناً میں اللہ اور میرے ملائکہ۔ اور ملائکہ میں تشخیص نہیں کی کہ آدھے پڑھتے ہیں آدھے نہیں پڑھتے، نہیں، جتنے بھی میرے ملائکہ ہیں نا وہ سارے درود پڑھتے ہیں۔ اب آگے جب انسانوں کی باری آتی ہے اللہ نے تشخیص کر دی، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ایمانداروں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم درود پڑھو۔ بے ایمانوں سے بات نہیں کر رہا، بے ایمانوں کی درود کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر تم میں ایمان ہے تو پھر اسی طرح درود پڑھو جس طرح درود پڑھنے کا حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون۔ مولا ہمیں انعام والوں پہ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا انجام بھی وہی ہو جو انعام والوں کا ہو۔